اس کے بعد سورہ کہف شروع ہوتی ہے. قرآن حکیم کی تقریباً 4 یا 5 صورتیں ہیں جو الحمد سے شروع ہوتی ہیں. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. ایک تو یہی سورہ کہف ہے. ایک تو سب سے بڑی سورہ، سب سے عجیب غریب سورہ فاتحہ ہے. الحمدللہ رب العالمین. تو 4-5 صورتیں ہیں جو الحمد سے شروع ہوتی ہیں. یہ اللہ کی تعریف سے شروع ہوتی ہے اور اللہ کی توحید کے اوپر ختم ہو جاتی ہے. سورہ کہف کس پر شروع ہوتی ہے؟ الحمد سے، اور ختم ہوتی ہے توحید کے اوپر. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. دیکھیے، حمد سے شروع ہو رہی ہے سورہ اور توحید کے اوپر ختم ہو جا رہی ہے. جی، اس کے اندر 4 قصے بیان کیے گئے ہیں. 4 قصے، اور ان 4 قصوں میں 4 فتنے ہیں. ہاں، 4 فتنے بتائے گئے. ایک قصہ ہے قصۃ اصحاب الکہف. تھوڑا رکیں. یہ 7-8 لڑکے تھے. یہ کہتے ہیں کہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا. 4 تھے، 5واں ان کا کتا تھا. 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا. ایسا تھے یہ لوگ. قرآن حکیم کہتا ہے اس میں بحث مت کرو، یہ گٹھلی ہے. آم کھاؤ، گٹھلی لے کر کیا کرو گے؟ جی، 7 تھے، 8 تھے، اسے کیا لینا دینا ہے؟ آم دیکھو، آم، گٹھلی مت دیکھو. جی، یہ دین کے فطرے میں مبتلا کیے گئے. جی، ان سے کہا گیا کہ یہ جو دین تم نے قبول کیا، سب بڑے گھر کے تھے، سب سینٹھوں کے لڑکے تھے. یہ جی، یہ پیسے والوں کے لڑکے تھے، ورنہ انہیں مہلت تھوڑی دی جاتی کہ آپ جا کر کے سوچو. انہیں سوچنے کا موقع دیا گیا تھا. اس کا مطلب یہ بڑے گھروں کے لڑکے تھے. جی، اس وجہ سے ان کو سوچنے کا موقع دیا گیا کہ ذرا الگ تھلگ جا کر کے سوچو. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، ذرا کونے میں جاؤ یا الگ ہو کر کے مشورہ کر کے آؤ. چھوڑتے ہو کہ نہیں چھوڑتے ہو؟ اتنا ہی کافی تھا ان کے لیے کہ ذرا تنہائی میں جا کر کے اور سوچ کر کے آؤ. بھاگ لیے، یہ بھاگ گئے، نکل گئے، شہر کو چھوڑ دیا انہوں نے. اللہ، یہاں ایک عجیب بات کہی جا رہی ہے کہ اسباب 2 طریقے کے ہوتے ہیں. جی، ایک ہوتا ہے سبب ظاہری، جی، اور ایک ہوتا ہے سبب معنوی. ایک مادی سبب ہوتا ہے، الاسباب المادیہ، مادی سبب ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے اسباب المعنویہ، اسباب معنویہ ہوتے جہاں سبب دکھائی دے وہ اسباب مادیہ، اور جہاں سبب نہ دکھائی دے وہ اسباب معنویہ ہیں. جی، سبب مادی، جب آپ سفر میں جاتے تو کھانا وغیرہ لے لیتے. جی، ان لوگوں نے بھی کھانے لے لیے زندہ رہنے کے لیے. یہ جب بھاگے تو انہوں نے تھوڑا بہت توشہ لے لیا. اب یہ توشہ جو لے کر کے بھاگے ہیں، بھاگتے وقت کتنا لیں گے؟ جی، تھوڑا بہت لے کر کے چلے اور 2-1 دن کے اندر ختم ہو گیا توشہ. مفسر لکھتا ہے کہ نفد، ختم ہو گیا. کیا؟ لِأَنَّ زَادَهُمْ قَلِيلٌ، اس لیے کہ جو توشہ لے کر کے یہ چلے تھے وہ تو جلدی سے ختم ہو گیا. اب اس کے بعد جیسے ہی یہ مادی سبب ختم ہوا کہ بغیر کھائے زندہ نہیں رہ سکتے، یہ سبب مادی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اخلدوا الی نوم طویل، اللہ تبارک و تعالی نے 300 سال تک کے لیے سلا دیا. اب نہ کھانے کی ضرورت ہے نہ پینے کی ضرورت ہے. یہ سبب معنوی ہے. اللہ اکبر. یعنی تم سبب مادی لے کر نکلے تھے، توشے لے کر نکلے تھے، یہ توشے تو 2-1 دن کے اندر ختم ہو گئے. اب یہاں سے سبب معنوی شروع ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں 300 سال کے لیے سلا دیا. نہ کھانے کی ضرورت نہ پینے کی ضرورت. کیا ملا نکتہ؟ نکتہ یہ ملا کہ دین کے لیے اگر تم اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتے ہو، کسی نے اچھا لکھا ہے، من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ، جو آدمی اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے عوض میں اس سے بہترین چیز عطا کرتا ہے. خیر منہ، اس سے بہترین چیز عطا کرتا ہے. اللہ، تم 3 دن کے لیے توشہ لے کر کے نکلے تھے، ہم 300 سال بغیر کھانے پینے کے تم کو سلا دے رہے ہیں.
یہ زندہ رکھنا ہے سبب معنوی کے ذریعے، اور وہ 2-3 دن تک زندہ تھے، وہ سبب ظاہری اور سبب مادی کے ذریعے تھے۔ تو آدمی سبب ظاہری ہی کے اوپر بھروسہ نہ کر لے، بلکہ سبب معنوی بھی ہوتا ہے، وہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تم 3 دن کے لیے سبب مادی استعمال کر رہے ہو، ہم 300 سال کے لیے اس سبب معنوی کی وجہ سے تو بغیر کھائے پیے تم کو زندہ رکھ سکتے ہیں۔ بھاگے، ایک غار تھا، اس غار میں گھس گئے، ایک کتا بھی ان کے ساتھ تھا، جی ایک کتا بھی، اور ان کو فتیہ کہا گیا، فتیہ کا مطلب نوجوان لوگ تھے۔ جیسے ہی غار میں پہنچے، غار میں پہنچے توشہ وشہ سب ختم ہو گیا تھا ان کے پاس، اب دعا کر رہے ہیں۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف، جب یہ غار میں پہنچے، فقالوا، تو دعا کی انہوں نے، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ یہ ان کی دعا ہے، بڑی مختصر ہے، بہت جامع ہے، لیکن اے ہمارے رب، آتنا من لدنک، لدن مانے ہوتا پاس، یعنی خصوصی رحمت، اور خصوصی رحمت جب ہوتی ہے، اللہ کے پاس جو رحمت ہے وہ تھوڑی سی تھوڑی آئے گی۔ یہ کہہ رہے ہیں جو تیرے پاس ہے، تو اللہ کے پاس جو رحمت ہے وہ تھوڑی تھوڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ بسب الرحمت والتحیت خیرا۔ دے، انہوں نے دعا کی کہ اپنے پاس سے رحمت دے۔ اب بتائیے، ایک ہے کہ بھئی اپنی رحمت دے دے، کہیں سے بھی دے دے گا اللہ، لیکن جو اللہ کے پاس رحمت ہے وہ تھوڑی تھوڑی ہے، بہت زیادہ ہے۔ یہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت سے نہلا دے، اڈیل دے، اڈیل دے رحمت کو۔ جی یہ دعا ان کی، من لدنک رحمت، اپنے پاس سے رحمت دے، ایک، اور دوسرے ہمارے لیے رشد تیار کر دے۔ ایک ہوتا ہے رشد، ایک ہوتا ہے رشد، اور ایک ہوتا ہے رشاد۔ یہ تینوں الفاظ قرآن میں آئے ہیں۔ رشد جو ہوتا ہے یہ امور دینیہ اور امور دنیاویہ دونوں کے لیے ہوتا ہے۔ جی اگر کوئی آدمی کہے اللہ مجھے رشد دے، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اے اللہ مجھے دنیاوی معاملے میں بھی رحمت دے اور اخروی معاملے میں بھی رحمت دے۔ لیکن جب یہ کہے رشد، رشد جب کہتا ہے تو یہ صرف امور اخرویہ کے لیے آتا ہے، امور دنیاویہ کے لیے آتا ہے۔ انہوں نے دنیا نہیں مانگی، دنیا چھوڑ کر تو آئے تھے، تو دنیا کیا مانگیں گے؟ یہ اللہ سے دین مانگ رہے ہیں، رشد مانگ رہے ہیں، رشد نہیں۔ جی یہ امور دنیاوی کے لیے آتا، لا خیر، اس کے علاوہ کے لیے نہیں۔ تو یہ رشد مانگ رہے ہیں، رشد نہیں۔ اور رشاد کسے کہتے ہیں؟ سبیل رشاد، اے طریق الحق والصواب۔ جی تو یہ آیا ہے سورہ مومن میں رشاد، اور یہاں رشد آیا ہے۔ رشد مانگ رہے ہیں، میرے رب تیرے دین کے لیے ہم نے سب کچھ چھوڑا ہے، دنیا تو چھوڑ دی ہے ہم نے تیرے لیے، اب تیرے لیے دنیا چھوڑ دی ہے تو ہمیں دین ہی چاہیے۔ جی لہذا وہ رشد نہیں مانگ رہے، رشد مانگ رہے ہیں، اخروی کامیابی مانگ رہے ہیں۔ اے نوجوان ہوں تو ایسے ہوں۔ جی آج نوجوانوں کو کچھ سمجھ ہی میں نہیں آتا ہے، باوڑا میں بیچارے دنیا دار ہیں، اصل میں ان کے دلوں کے اندر دین اترا ہی نہیں ہے، ان کو کچھ لینا دینا ہی نہیں دین سے، کھاتے ہیں، ہگتے ہیں، مر جاتے ہیں، بس ان کا کام یہی ہے، کھاؤ سنڈاس کرو مر جاؤ۔ یہ تمہاری زندگی ہے، لعنت ہے ایسی زندگی پر، تب لہذا الحیات، ایسی زندگی کو بل لعنت ہے۔ فلم دیکھنا ہو تو 3 گھنٹے ہوش نہیں رہتا، لیکن قرآن حکیم کو اگر پڑھنا ہے، سننا ہے تو 1 گھنٹے میں نانی مر جاتی ہے۔ ایسا یہ نانی مر جانے والی بات ہے، ایسا یہ نوجوان ہے۔ کل آخرت میں ان نوجوانوں کو آپ کے سامنے کھڑا کر دیا گیا کہ انہوں نے تو پوری دنیا چھوڑ دی تھی اللہ کے لیے، بتاؤ تم نے 24 گھنٹے میں ہمارے لیے کتنا وقت دیا؟ انہوں نے پوری زندگی اپنی دے دی ہے۔ ان نوجوانوں، تم بھی نوجوان تھے، تم نے کیا دیا دین کو؟ انہوں نے تو اپنی پوری دنیا قربان کر دی دین کے اوپر۔ تم سے اگر پوچھ لیا گیا ان کو سامنے کھڑا کر کے، پھر جواب نہیں دے پاؤ گے، جواب نہیں دے پاؤ گے۔ جی یہ بھی تو نوجوان ہی تھے۔ اللہ نے یہ قصہ کیوں بیان کیا ہے؟ آپ لوگوں کے لیے بیان کیا، آپ لوگ نوجوان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی 5 طریقوں سے۔ ایک سبب ختم ہوا، ایک سبب کھانا ختم ہو گیا،
5 طریقے سے حفاظت فرمائی. ایک تو حجب الشمس، سورج سے محفوظ رکھا ان کو. کیسے؟ کہ ڈائریکٹ سورج ان کے اوپر نہیں پڑتا تھا، بلکہ پہاڑ کے کنارے سے جو ہے کنارے کنارے نکل جاتا تھا. تو دھوپ سے ان کو بچایا ایک. اور دوسری چیز ہے ان کی آنکھیں کھلی رکھی ایسے. غالباً ڈاکٹروں سے پوچھو کہ یہ جو اصحاب کہف کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، تو آنکھیں اگر کھلی ہوئی ہوں سوتے وقت تو کیا اس سے آنکھوں کے لیے کچھ فائدہ ہے؟ یقیناً فائدہ ہے. ڈاکٹر بتائے گا کہ سوتے وقت آنکھیں اگر کھلی رکھی جائیں تو اس میں آنکھوں کے لیے فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ یقیناً آنکھیں اس کی کھلی، اس لیے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ سوئے ہوئے تھے لیکن ایسا لگتا تھا جیسے جاگ رہے ہوں، یعنی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں ان کی. گویا آنکھوں کی حفاظت فرمائے اللہ نے. 2. اور تیسرے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اس لیے کہ دائیں اور بائیں ہم ان کو کروٹ دے رہے تھے. اس لیے کہ زمین کی خصوصیت ہے کہ اگر کوئی جسم وہاں پر بڑی دیر تک پڑا رہے تو زمین اس کو کھانے لگتی ہے جی. تو اللہ ان کے کروٹ بدل رہا تھا تاکہ جسم کی حفاظت ہو. اور تیسرے کتا وہ غار کے دروازے پر تھا، 300 سال تک یہ سوتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی نشانی بنا دیا، کتے کو. اس لیے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو. کتے کو بھی اللہ نے نشانی بنا دیا، 300 سال تک وہ بھی سوتا رہا ہو. اور دروازے کے اوپر پڑا ہوا تھا باسط ذراعیہ بالوسید، چوکھٹ کے اوپر غار کے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے سو رہا تھا وہ. اور کتے کو دیکھ کر کے ویسے بھی دور سے آدمی دیکھتا بھاگتا ہے جی. اللہ نے کتے کے ذریعے ان کی حفاظت فرمائی جی. اور 5ویں اللہ تبارک و تعالی نے ایسا ماحول پیدا کر رکھا تھا، وہاں کریٹ کر دیا تھا، اتنا باروب ماحول تھا، اتنا سنسنی خیز کہ کوئی پہنچتا تھا تو بڑے دل گردے والا آدمی بھی وہ ماحول دیکھ کر کے فوراً بھاگ لیتا تھا. اللہ نے فرمایا یہ ماحول ایسا پیدا کر دیا گیا تھا وہاں پہ کہ کوئی آدمی بڑے دل گردے والا بھی وہاں پہنچتا. لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اگر آپ کو ان کے اوپر اطلاع ہو جاتی تو لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِيتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، آپ کا دل یہ بھر جاتا روب سے اور آپ بھاگ پڑتے. اللہ اکبر. یہ ہے دین کا فتنہ. ان سے کہا گیا تھا دین چھوڑ دو، انہوں نے دنیا چھوڑ دی مگر دین نہیں چھوڑا جی. تو دین کے فتنے میں مبتلا ہو جاؤ تو دین کو لے لو، دنیا اگر جا رہی ہے تو جانے دو. اس لیے کہ دنیا کس کے ساتھ رہی ہے جی، جان دو، لیکن دین تو یہ آخرت تک جانے والا ہے جی. اس کے بعد کہا گیا 7 تھے وغیرہ وغیرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا، فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، خامخواہ کی بحث مت کرو. میرا ظاہر ہونا چاہیے. میرا ظاہر کس کو کہتے ہیں؟ ما کان بعلم ویقین وفائدتها والفائدت فیہ مرجوہ. میران ظاہر کس کو بولتے ہیں؟ میران ظاہر کہتے ہیں جو یقین اور علم کے ساتھ ہو اور اس میں فائدے کی امید ہو. بیکار پہ بحث کر رہا ہوں، اس میں فائدے کی کیا امید ہے؟ 7 تھے 8 تھے، اس سے کیا لینا دینا ہے؟ تو فلا تمہاری فیم اللہ میران ظاہر، میرا ظاہر ہے ہی نہیں نا جی. اس کے بعد دوسرا فتنہ یہ صاحب الجنتین کا ہے. یہ 2 باغ والا آدمی تھا جی. اس کا ایک دوست تھا، مسلمان تھا، یہ کافر تھا. اس کے 2 باغ تھے. باغ بہت شاندار تھا، تفصیل ہے اس کی کتنا شاندار باغ تھا. یہ دوست غریب جو ہے مسلمان اس کے ساتھ آیا باغ میں. چل اپنا فارم ہاؤس دکھاتا ہوں، اپنا باغ دکھاتا ہوں. چلو چلو. اس کے بعد باتیں کرنے لگا. بولے میں نے یہ بنایا ہے، میں نے. اللہ کہتا کیا قیامت کی بات کرتا ہے تو؟ وما ظن الساعۃ قائمہ، میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آنے والی. دیکھو یہ بول رہا ہے یہ میں مروں گا ہی نہیں، قیامت کہاں آنے والی ہے؟ دیکھو یہ مال کے فتنے میں پہلا فتنہ تھا دین کا، یہ دوسرا فتنہ مال کا ہے جی. مال کے فتنے میں آدمی اس طرح مبتلا ہو جائے کہ آخرت کو بھول جائے، خطرناک ہے یہ مال کا فتنہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہر امت کا ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے. اگر آپ کو یہ فتنہ دیکھنا ہو تو باہر نکل کر کے دیکھو، نہ تراویح ہے نہ نماز ہے، باقی بس ہوٹل کھلے ہوئے ہیں. پیٹ میں کتنا بھرے گا بھائی؟ اس پیٹ کے جہنم کو کب تک بھرے گا؟ بے وقوف کہیں کے، نالائق کہیں کے، کتنا بھرے گا اس کو؟ کھاتا 1 روٹی ہے اور اس کے لیے سب کچھ چھوڑ کر کے بیٹھا ہے. بڑے بڑے ہوٹلس ہیں. ان کو دیکھ کر کے افسوس ہوتا ہے، ترس آتا ہے ان کے اوپر کہ یہ کیسے ہیں، ان میں اور جانوروں میں فرق کیا ہے؟ جانور ہیں یہ، وہ بھی کھانے پینے کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے. یہ بھی ان کا محور ہے زندگی بھی وہی ہے، کھانا پینا سو جانا مر جانا بس یہ. اب یہ سمجھا رہا ہے، کہہ رہا آخرت کا انکار کر رہا ہے تو. بولے تجھے کیا معلوم؟ بولے
پھر اس کا باغ تباہ ہو جاتا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ اس کے باغ کو تباہ کر دیتا ہے. تو یہ پوری تفصیل آپ پڑھ لیں جی. تو یہ ہے مال کا فتنہ. اور تیسرے اب علم کا فتنہ آ رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ تقریر فرمائی. کسی نے کہا کہ آپ دنیا کے سب سے بڑے عالم ہیں؟ بولے یس، سب سے بڑا عالم ہوں. تو آدمی کو اللہ علم دے تو علم پر فخر نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے. جی 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 علم کو وہ صحیح روٹ پر لگائے اور علم پر فخر نہ کرے. اللہ نے فرمایا اچھا تم سب سے بڑے عالم ہو. میرا ایک بندہ مجمع البحرین پر رہتا ہے، 2 دریاؤں کے سنگم پر، ذرا ملاقات کرو اس سے، خضر سے. اللہ اکبر. ان کو تلاش کرتے ہوئے نکلے. کہاں ملیں گے؟ بولے ایک بھنی ہوئی مچھلی لے لو. یہ مری ہوئی مچھلی، یہ بھنی ہوئی تلی ہوئی مچھلی جہاں نکل کر دریا میں چلی جائے، بھنی ہوئی مچھلی دریا میں چلی جائے، وہاں وہ آدمی ملے گا. وہ جی وہاں ملے گا. وہ حضرت خضر وہاں پر ملے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بولے کون؟ بولے موسیٰ. بولے موسیٰ بنی اسرائیل؟ دیکھیے موسیٰ بنی اسرائیل پوچھ رہے ہو، لائٹ لے لے رہے ان کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام. کون؟ حضرت خضر. بولے کس لیے آئے ہو؟ کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو آپ کو علم دیا، علم لدنی، جی اس لیے میں اس کو حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں. جی جی. انہوں نے کہا کس لیے آئے ہو؟ فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا. ہم نے ان کو اپنی طرف سے علم عطا فرمایا تھا. اپنی طرف سے کوئی خاص علم تھا. کون خاص علم تھا؟ حضرت موسیٰ دیکھتے تھے کہ یہ دیوار ہے، لیکن حضرت خضر دیکھتے تھے کہ اس دیوار کے نیچے خزانہ گڑا ہوا ہے. جی آدمی نیچے دیکھ لے ظاہر، یہ ہم دروازہ دیکھ رہے ہیں، بند ہے دروازہ، دروازے پر ہماری نگاہ ہے. یہ علم ہے موسیٰ کا. اور دروازے کے پیچھے کیا ہے یہ دیکھ لینا، یہ علم ہے حضرت خضر کا. جی حضرت خضر کا علم ہے. کہا کہ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر پاؤ گے؟ کہا کہ کروں گا کروں گا. اچھا ادب دیکھو، ایک استاذ کے پاس جب کوئی شاگرد جاتا ہے تو ادب دیکھو. یہ کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، یہ بے ادبی ہے. حضرت موسیٰ کیا کہہ رہے؟ حل اتبعک، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ دیکھیں اتنا بڑا نبی ہے، اب ان کو استاد بنانے جا رہا ہے. تو جیسے ایک شاگرد ایک استاذ کے سامنے ادب سے بات کرتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ادب سے بات کر رہے ہیں. ایسا نہیں کہا انہوں نے میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، نو، کہا حل اتبعک، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ ادب سکھایا گیا کہ ایک طالب علم کو ایک استاذ کے سامنے کیسے رہنا چاہیے، کیسے بیٹھنا چاہیے. ادب ملحوظ رہے علم حاصل کرنے کے لیے. اس سے علم کے مقام کا پتہ معلوم ہوا کہ علم کتنی بڑی چیز ہے، کہ ایک نبی کے سامنے اس کو استاد مان رہا ہے اور ادب سے بول رہا ہے. کس لیے؟ علم سیکھنے کے لیے. اور علم کا مقام یہ کہ ایک نبی علم کو سیکھنے کے لیے دوسری جگہ جا رہا ہے. جی اپنی جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے. اور ایک نقطہ یہ بھی معلوم ہوا کہ گھر میں بیٹھ کر علم نہیں آتا، علم کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے. جی تکان اٹھانی پڑتی ہے. جی یہ ہے. کہا کہ ٹھیک ہے لیکن صبر ضروری ہے، جو کروں گا اس پر بولنا نہیں ہے تمہیں. کہا کہ ٹھیک ہے نہیں بولوں گا. اب ایک کشتی پر بیٹھے، اس پار سے اس پار جانا ہے، جیسے ہی بیچ دریا میں کشتی پہنچی اس کے تختے اکھاڑنے لگے. ارے بولے کیا کر رہے ہیں آپ؟ اخرق، کہا کہ کیا یہ جو آپ حرکت کر رہے ہیں، اخرقتھا لتغرق اہلھا، ارے تختے اکھاڑ رہے ہیں، کیا کشتی والوں کو غرق کرنے کا ارادہ ہے؟ دیکھو بظاہر یہ دیکھ رہے کہ یہ غلط کام ہے، لیکن اس کے پیچھے مصلحت کیا ہے وہ حضرت خضر دیکھ رہے ہیں. جی کہا کہ ٹھیک ہے ایک دفعہ سوال کر لیا میں کروں. دریا کے اس پار پہنچے، گاؤں میں پہنچے، دیکھا کہ کچھ لڑکے کھیل رہے ہیں، ایک لڑکے کو پکڑا، اس کی گردن مروڑ دی، مر گیا وہ. قالا قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا. حضرت یہ غلط کام ہے بولے تو. اس میں نقطہ یہ ملا کہ کوئی عالم، کوئی بھی آدمی کوئی غلط کام کرتے دیکھے کہ شریعت کے خلاف، فوراً بول دینا چاہیے غلط کام بولے. حضرت موسیٰ وعدے کے باوجود ٹوک پڑے، بولے تو نہیں بولوں گا، بول کیا کر رہے ہیں آپ؟ لقد جئت شیئا نکرا. کشتی کو اکھاڑا جا رہا تھا، کشتی کے تختے اکھاڑ رہے تھے، تو کہا لقد جئت شیئا امرا. امر کہتے ہیں ایسی خرابی کو جس کو ریپیئر کیا جا سکتا ہو. جی
اس کو کہتے لقد جیت شیئن امرا، اس لیے کہ تختے اکھاڑ دیں، تختے لگائے جا سکتے ہیں، ایسی خرابی جس کو ریپیئر کیا جا سکتا ہو. لیکن یہاں کہا لقد جیت شیئن نکرا، یعنی ایسی خرابی جس کو ریپیئر نہ کیا جا سکتا. مردے کو کیسے زندہ کریں گے؟ لہذا وہاں امرا ہے یا نکرا ہے. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، میں نے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے. قال ان سالتك عن شيء بعد فلا تصاحبني، شرط رکھ دی انہوں نے. اب کس بات، اس کے بعد اگر میں نے پوچھا تو مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے گا. فلا تصاحبني، اچھا ٹھیک ہے. کشتی کے تختے اکھاڑے، لڑکے کو مار دیا. اب آگے بڑھے، بھوکے پیاسے تو تھے. ایک گاؤں میں پہنچے. حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلها، دونوں نے کھانا مانگا. اس کا مطلب حضرت خضر یہ بھی انسان ہے، اس لیے کہ استطعما دونوں نے کھانا مانگا. حضرت موسیٰ نے بھی، یہ تسنیہ کا صیغہ ہے، دونوں نے کھانا مانگا. کون، کس نے؟ خضر نے بھی مانگا اور حضرت موسیٰ نے. اس کا مطلب دونوں انسان ہیں. کہا گیا فرشتے ہیں، نہ فرشتوں کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے جی، اور جن بھی نہیں ہے. لہذا دونوں نے کھانا مانگا، دونوں انسان ہیں جی. لیکن اتنے بخیل تھے گاؤں والے، کہا کہ نہیں کھانا نہیں دیتے. جب رات بھر بھوکے پڑے رہے. حضرت موسیٰ تو بہت جلال میں تھے، غصے میں تھے. اب وہ بستی سے گزر کر جانا تھا. راستے میں دیکھا کہ ایک گھر جو ہے وہ گرا چاہتا ہے. جدارا یرید ان ینقض، ایک دیوار ہے جو گرنا چاہتی ہے. A wall ready to collapse، ایک دیوار ایسے دیکھے انہوں نے کہ وہ لوگ گرنا چاہ رہی ہو. حضرت خضر نے، اللہ نے جو طاقت دی تھی لگا کر کے اس کو سیدھا کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے میں تو تھے ہی، کہنے لگے آپ نے کیوں سیدھا کیا؟ قال لو شئت لاتخذت علی اجرا، اگر آپ چاہتے تو پیسے لے لیتے تھے. پیسے لے لیتے تھے. قال لو شئت لاتخذت علی اجرا، پیسے لے لیتے تھے، فری میں آپ نے کیوں کام کیا؟ قال هذا فراق بینی و بینک، میرے ساتھ نہیں رہ سکتے آپ. اللہ اکبر. کیا بتایا؟ یہ گئے تھے داخلہ لینے حضرت خضر کے اسکول میں. کیا علم حاصل کیا؟ ارے علم کیا حاصل ہوتے، ان کے اسکول میں داخلہ ہی نہیں ہوا. انہوں نے کہا تھا میں سب سے بڑا عالم ہوں، ارے اس اسکول میں داخلہ ہی نہیں ہوا، اسی یونیورسٹی میں. یہ حضرت خضر کی یونیورسٹی ہے. اللہ نے فرمایا نہیں تھا کہ تم کہتے ہو سب سے بڑے عالم ہو، میرے بندے سے ملو، معلوم ہو جاتا. کہتے ٹھیک ہے جا رہے ہو تو تینوں کا مطلب سمجھتے جاؤ. یہ غریب لوگوں کی کشتی تھی جس کے میں نے تختے اکھاڑے تھے. تم تو دیکھ رہے تھے کہ میں تختے اکھاڑ رہا ہوں. آگے ایک بادشاہ ہے، اچھی کشتی دیکھتا ہے نا اسے جبرن لے لیتا ہے. یہ غریب لوگوں کی ہے. ان کے ہاتھ سے ایک کشتی چلی جاتی، بھوکے مر جاتے تھے. تو آپ صرف کشتی کے تختے اکھاڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اب میں دیکھ رہا ہوں آگے کہ بادشاہ اس کشتی کو لے لیتا تھا. جو کشتی ٹوٹی پھوٹی ہوتی تھی اس کو اگنور کر دیتا تھا. یہ سب. اور یہ جو بچے کی میں نے منڈی مروڑ دی، اس کو ختم کر دیا. جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ اس کے جو ماں باپ ہیں یہ ایمان والے ہیں اور یہ کافر تھا. یہ آگے چل کر کے اپنے ماں باپ کے ایمان کے لیے خطرہ ہو جاتا تھا. لہذا میں نے اس کی گردن مروڑ دی. پتہ یہ چلا کہ ایمان کو بچانے کے لیے بیٹے کی قربانی بھی دی جا سکتی ہے. بیٹا چلا جائے مگر دین ہاتھ سے نہ جائے جی. فَأَرَدْنَا أَيُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. اور اس کے بعد کہا گیا یہ جدار، یہ وال جو میں نے سیدھی کی، لِغُلَامَيْنِ یتیمین، یہ اس شہر کے، اس گاؤں کے دو یتیم بچوں کی ہے. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس دیوار کے نیچے خزانہ گاڑ رکھا ہے اس کے باپ نے اور مر گیا ہے وہ. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں کا باپ نیک تھا. پتہ یہ چلا نیکیاں نسلوں میں متوارث ہوتی ہیں جی. باپ اگر نیک ہے تو اس کی نیکی کا فائدہ اس کے بچوں کو پہنچتا ہے اس کے مرنے کے بعد. اللہ اکبر. بیٹے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کریں تو بیٹوں کی دعا کا فائدہ اس کو پہنچتا ہے. اور باپ جو نیک تھا اس کے مرنے کے بعد اس کی نیکی کا فائدہ اس کے بچوں کو ملتا ہے. اللہ اکبر. اس طریقے سے نیکیاں متبادل ہوتی ہیں، نیکیاں متوارث ہوتی ہیں، نسلوں میں منتقل ہوتی ہیں نیکیاں. آج لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنی بیٹی کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے بینک بیلنس کرتے ہیں. کائے کو بینک بیلنس کر رہا ہے؟ بیٹا اگر خراب نکل گیا، بیٹی اگر خراب نکل گئی، برسوں کی تیری کمائی 2 منٹ میں اڑا دیں گے. لہذا نیک بن. یہ نیکیاں نسلوں میں متوارث ہوتی ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی نیکی کی وجہ سے ان کے مال کی حفاظت فرمائی. گویا نیکیوں کی وجہ سے مال کی حفاظت ہوتی ہے. مال کی حفاظت چاہتے ہو تو نیکیاں کرو، صالح بن جاؤ. تو یہ فتنہ تھا. پہلا فتنہ تھا دین کا، دوسرا فتنہ تھا 2 باغ والوں کا، 2 باغ والے کا، وہ فتنہ تھا مال کا. یہ تیسرا فتنہ علم کا. اور آگے ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. یہ بادشاہ تھا. یہ حکومت کا فتنہ ہے. حکومت مل جائے تو رعایا کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے. حکومت نہیں رہتی جی. اللہ کفر کے ساتھ حکومت کو باقی رکھ سکتا ہے، شرک کے ساتھ باقی رکھ سکتا ہے، مگر ظلم کے ساتھ باقی نہیں رکھ سکتا. جی جی.
انصاف جہاں ہوتا ہے، امریکہ میں دیکھو، لندن میں دیکھو، انصاف آپ دیکھنا چاہتے ہیں؟ جی، اللہ اکبر. ایک بچے کو پیٹتے ہوئے کچھ لوگ لائے، پولیس کے ہاتھوں میں دے دیا. دکاندار نے کہا اس لڑکے نے میرے شاپ کے اندر، میری دکان کے اندر چوری کی ہے. پولیس نے بھی بہت مارا اس کو، اور اس کے بعد اس کو جج کے سامنے پیش کیا. یہ حقیقت ہے یہ، جی، یہ امریکہ یا لندن کا واقعہ ہے. جج کے سامنے پیش کیا گیا. اس بچے سے جج نے پوچھا کہ تم نے کیا چوری کی ہے اس کی دکان سے؟ بولے میں نے بریڈ چوری کی. کہا کہ ایک بریڈ کی وجہ سے اتنا مارا گیا تجھے؟ کہا کیا؟ کہا کہ تیرے پاس پیسے نہیں تھے؟ بولے نہیں میرے پاس پیسے. تو گھر سے لے لیتا؟ بولے گھر میں کوئی نہیں ہے، میرا باپ نہیں ہے. بولے ماں ہے؟ بولے بیمار ہے. تو ماں سے لے لیتا؟ بولے سارے پیسے تو ماں کی بیماری میں لگ گئے. یہ میں نے جو چوری کی ہے اپنے ماں کو کھلانے کے لیے لے جاتا تھا، بھوکی ہو کئی دنوں سے. جج نے جانتے کیا فیصلہ کیا؟ جج نے یہ فیصلہ کیا کہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سارے کے سارے 1 پاؤنڈ نکالے. جتنے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں سب کو حکم دیا اس نے، جج نے 1 پاؤنڈ نکالو. 1 پاؤنڈ نکال کر کے اس بچے کے ہاتھ میں تھمایا، اور اس کے بعد اس شاپ والے کے اوپر جرمانہ لگایا اس نے کہ اس کے اوپر 10,000 پاؤنڈ کا جرمانہ لگایا جاتا ہے، یہ بچے کو ادا کرے. اور پولیسوں کو بھی ڈانٹ پلائی. عدل اور انصاف جہاں رہتا ہے جی بہت طاقتور قوم ہوتی ہے وہ. حالانکہ کافر ہیں وہ جی، لیکن اسی عدل کی وجہ سے، انصاف کی وجہ سے. ابھی آپ کھڑے ہوئے ہوں کہیں، اب پولیس آ جائے تو آپ پولیس کو دیکھ کر بھاگتے ہیں، خامخواہ پولیس آپ کو پریشان کرے گی. لیکن وہاں اگر پولیس آپ کو دیکھ لے آپ کہیں کھڑے ہوئے ہیں، واٹ کین آئی ڈو فار یو، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ وائی آر یو اسٹینڈنگ ہے، آپ یہاں کیوں کھڑے ہوئے؟ اینی تھنگ ایمس، کچھ گڑبڑ ہے کیا؟ اللہ، واٹ کین آئی ڈو فار یو، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ یہ پولیس ہے وہاں کی. وہاں پولیس کو لوگ بھاگتے نہیں، لوگ بلکہ قریب جاتے ہیں تاکہ اپنا مسئلہ ان کے سامنے رکھا کہ اس کی تکلیف میں. تو عدل جہاں رہتا ہے وہاں اللہ حکومت کو باقی رکھتا ہے، اور جہاں ظلم پھیل جائے اللہ حکومت کو تباہ کر دیتا ہے. لہذا آدمی کو اگر ملک مل جائے، اقتدار مل جائے تو رعایا کا خیال رکھے، نہیں تو حکومت تباہ ہو جاتی ہے. جی، لہذا ملک کا فتنہ ہے. سکندر ذوالقرنین ہیں یہ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی جگہ پر پہنچا دیا. ان کے 3 سفر کا تذکرہ میں تفصیل کر چکا ہوں. ایک سفر میں یاجوج ماجوج تھے پیچھے کی طرف، یہاں متمدن آبادی تھی، وہ لوگ ایک درے کے ذریعے آتے تھے اور متمدن آبادیوں کے اوپر وہ حملہ کر دیتے تھے. انہوں نے گزارش کی کہ یہ سد بند کر دی جائے، یہ درہ بند کر دیا جائے. بند کر دیا انہوں نے جی، اپنے پیسے لگا کر کے، حکومت نے پیسے لگا کر کے وہ درہ بند کروا دیا. رعایا اگر کسی مشکل میں ہے، سڑک خراب ہے یا کوئی اور چیز ہے، حکومت کو چاہیے کہ جلد سے جلد اس کام کو ختم کرے.